مقام دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بحیثیت بیٹے ہونے کے وہ مجھے بہت ہی عزیز تھا۔ میرا بڑا ہی پیارا بیٹا تھا۔ مجھے تو کوئی ایسا ایک واقعہ بھی یاد نہیں کہ اس نے کبھی ہماری یا جماعت کی نافرمانی کا کوئی شائبہ تک بھی اس میں موجود ہوتا ہو۔ اس کے کیریکٹر کے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ہی لفظ میں اس کا ایک کیریکٹر بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بڑی نوبلٹی تھی۔ ہر ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے اس کے کیریکٹر کا اظہار ہوتا ہے وہ میں بیان کر دوں شاید مناسب ہوگا، کہ جب اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے انگلستان میں بلایا بطور نمائندے کے، تو اس کی والدہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئیں فیصل آباد، اور جماعت کی کار تھی، اور ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ واپس جاتے ہوئے آپ نے اس کار میں راستے میں بھی کوئی شاپنگ نہیں کرنی، کیونکہ یہ میری ذاتی کار نہیں ہے، جماعت کے خرچ کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور وہ مجھے صرف چھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ دکانیں تو راستے میں پڑتی ہیں، مجھے کوئی علیحدہ کوئی راستہ کسی اور جگہ پہ جانا نہیں پڑے گا کہ میں کوئی زائد راستہ اختیار کروں، راستے میں میں نے پھل ہی لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ بھی نہیں لینا، کیونکہ یہ کار جو ہے یہ جماعت کے خرچ پہ آئی ہوئی ہے۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد شہید، آپ جس والدہ محترمہ کے عظیم بیٹے تھے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے عظیم شہید بیٹے کے بارے میں یہ بتائیے کہ بحیثیت بیٹا آپ نے ان کو کیسا پایا، اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن میرے میں ہمت نہیں کہ میں سب بتاؤں۔ بس میں یہی کہہ سکتی ہوں وہ ایک بے نظیر بیٹا تھا، اور میری دعا خدا سب کو ایسے بیٹے دے۔ یعنی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو میں اس کی فرما برداری یا کوئی، کبھی میں نے اس میں کوئی برائی بچپن سے لے کے اب تک اس نے ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں۔ معمولی سی بات ہے، اس کی ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں پڑھتا تھا تو ایک شارپنر دیا مجھے کہ امی میں نے چیزیں خریدی تھیں دکان سے، اور یہ چیزیں مجھے ان چیزوں میں یہ شارپنر ملا ہے، لیکن میرے پیسے نہیں اس نے لیے دکان والے نے۔ میں نے اسے کہا بیٹے تم یہ جاؤ اور جا کے جب چھٹیاں ختم ہوں گی جا کے تو دکان پہ واپس کر دینا۔ یعنی وہ 10-11 سال کا تھا، لیکن اس کی دیانت امانت کا سٹینڈرڈ جو تھا بہت اونچا تھا۔ میں تو اسے جاتے ہوئے بس
یہی کہتی رہی ہوں کہ جزاک اللہ قادر، جزاک اللہ، تم جب تک رہے میں ٹھنڈ ڈالی ہے، اور جب گئے تب بھی کلیجے میں ٹھنڈ ڈال کے گئے. اس میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتی کچھ. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر شہید نے اپنی زندگی جس عظمت اور جس شان کے ساتھ گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جس دلیری اور ہمت کے ساتھ تاریخ احمدیت میں ایک نیا باب رقم کر کے جان دی، وہ ان عظیم باپ اور عظیم ماں کی تربیت کا ثمرہ تھا. ابھی آپ نے محترمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ سے چند باتیں سنی. محترم مرزا غلام قادر احمد صاحب کی شادی محترم سید داؤد احمد مرحوم سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ روا کی صاحبزادی اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی محترمہ نصرت جہاں صاحبہ سے ہوئی. آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ستوت جہاں اور 3 بیٹوں کرشن احمد، نور الدین اور محمد مفلح سے نوازا. آپ کو اپنے بچوں سے بے حد محبت تھی اور ان سے حد درجہ شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے. ان کے ہمراہ سیر و تفریح بھی کرتے تھے. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد شہید کی اہلیہ محترمہ صاحبزادی امت الناصر نصرت صاحبہ اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ صاحبزادہ شہید مرحوم کے گھر کے معمولات، بچوں سے ان کا پیار اور محبت کا تعلق، اس بارے میں کچھ تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں. گھر کے معمولات تو یہ تھے کہ وہ اتنے مصروف تھے جماعتی کاموں میں کہ گھر میں کم ہی میں نے ان کو دیکھا آتے ہوئے. بس آتے تھے اور پھر میں ایک اور کام ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. اور بچوں سے بہت زیادہ پیار، مطلب یہ کہ بے تکلفی والا پیار. کھیل رہے ہیں گھر کے اندر ہی، کوئی کرکٹ کا بیٹ پکڑ کرکٹ شروع کر دی، کوئی فٹ بال آیا تو اس سے کھیلنا شروع کر دیا بچوں کے ساتھ. مطلب لاؤنج میں جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ وہاں پہ. اور آگے بس میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن بے تحاشا پیار کیا بچوں سے انہوں نے، اور بہت بے تکلفی. اور مطلب بچے کے منہ سے کوئی بات نکلی اور انہوں نے فوراً پوری کی. کسی خواہش کسی چیز کا بھی اظہار ہو بچوں کے، بابا یہ لے دو وہ لے دو، اسی وقت دے کے اور نکل گئے کہ پورے کرنے کے لیے. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب شہید کی بیگم صاحبہ سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ بحیثیت خاوند جو تعلق تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ کی رفاقت کا یہ دور کس طرح سے گزرا؟ بہت اچھا گزرا، یادگار رہے گا ساری عمر. واقعات تو بے شمار ہیں، اب کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں. نمونے کا تو اس طرح کوئی نہیں، لیکن بس بہت میری کیئر، ذرا اتنی انہیں مطلب غیرت تھی میری کہ وہ اگر ذرا سا پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ میرا کام نہیں ہو رہا تو فوراً چاہے کتنا خرچہ کرنا پڑے. کہ میں عرفہ ملتان میں جس نے شادی تھی کسی کی، میری سیٹ نہیں ہو رہی تھی تو قادر کا پتہ چلا، پہلے کروانے کے لوگوں سے لینے کی کوشش کی، مل نہیں رہی تھی تو قادر آئے کہ میں تمہاری ٹیکسی کروا رہا ہوں، تم بس ٹیکسی پہ جاؤ شادی اٹینڈ کر کے آؤ. اس طرح تھا کہ ایک ضروری کام، چھوٹا ہی کام تھا، مجھے لاہور جانا تھا. میں نے قادر سے کہا رات کو 8 بجے، شام ہو چکی تھی، میں نے کہا قادر رات کو چل سکتے ہیں، مجھے ضروری کام ہے کہ 8-9 بجے تک میں فارغ ہوں گا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا لاہور. مطلب اتنی ایسے تو بے شمار واقعات ہیں میری زندگی میں کہ فوراً وہ کوشش شروع کر دیتے کسی طرح ایسا کام ہو جائے، چاہے کتنا جو مرضی کرنا پڑے انہیں، کوشش اس کے لیے.